ہندوستان کی حکومت کا جو رویہ رہا ہے صرف اس جنگ کے دوران نہیں بلکہ کچھ ڈیکیڈ سے، اسی لیے میں کسی ایک پارٹی یا کسی ایک پرسنالٹی کو اس پہ ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہتا کہ میں اگر یوں کہوں بہت بریفلی یہاں پہ کہ دیکھیں جب ہندوستان آزاد ہوا تھا 1947 میں، تو ہندوستان ایک غریب ملک تھا اور کئی اعتبار سے آج بھی ایک غریب ملک ہے. لیکن 1947 سے لے کر تقریباً 30-40 سال کی مدت تک انترراشٹریہ معاملوں میں بین الاقوامی مسائل میں ہندوستان کی آواز اس سے کہیں زیادہ تھی کہ جو اس کی اکنامک قوت کا تقاضا تھا. یعنی اٹ یوز ٹو پنچ ابو اٹس ویٹ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستانی حکومت تمام انٹرنیشنل مسائل میں مورل سٹینڈ لیتی تھی، اور اس کی طاقت کا راز یہی تھا کہ وہ مورل سٹینڈز لیتی تھی، کیونکہ نہ وہ کوئی فوجی طاقت تھی، نہ وہ کوئی اکنامک اور اقتصادی طاقت تھی، بلکہ مورل طاقت تھی. لیکن 90s کے بعد سے جو ہم نے راستہ اختیار کیا ہے، لبرلائزیشن جس کو کہا جاتا ہے، جو بھی کہا جاتا ہے، اس میں مورالٹی کو ویکنس سمجھا گیا، جبکہ اتفاق سے ہمارے ملک کی تنہا اسٹرینتھ وہی تھی انٹرنیشنل معاملوں میں. اور اس اسٹرینتھ کو ویکنس سمجھ کے ڈسکارڈ کیا گیا، اور آج ہم اس مرحلے میں ہیں کہ آج جا کے بہت ہی لوک وارم طریقے سے انڈین فورن اسٹیبلشمنٹ نے، فورن منسٹری نے بہت ہی کمزور اور پھیکے انداز سے ایران میں کے اوپر جو یہ غیر قانونی حملہ ہوا، جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے سلسلے میں کچھ افسوس کا اظہار کیا ہے. یعنی جو ڈکلائن ہے وہ بہت ہی میسو ہے. انڈیا کا کوئی خاص ویژن نہیں ہے دنیا کو لے کر. انڈیا کا کوئی خاص فورن پالیسی سرکلز میں کوئی خاص رول نہیں رہا. اس کو اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ پرائمریلی فالو کرتے ہیں یہ جو اس وقت جو چڑھتا ہوا ستارہ ہوتا ہے، چڑھتا ہوا سورج ہوتا ہے، اس کے سامنے جھکنے والا اپروچ دیکھا جاتا ہے.